آج جن شخصیت کا تذکرہ ہے اور مجھ سے پیشتر بڑی تفصیل سے ان کے مناقب ذکر ہو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جتنے معیارات بلندی کے ہیں ان سب میں وہ موجود ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہے السابقین الاولین، اس میں بھی ان کا شمار ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ اس میں بھی ان کا شمار ہے، اس کے بعد غزوہ بدر میں اصحاب بدر کا ایک مقام ہے، اس میں بھی وہ موجود ہیں، بیت رضوان میں بھی وہ موجود ہیں، اور پھر خلفائے راشدین میں بھی وہ موجود ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے ان کے ساتھ کہ وہ زیر تربیت ہیں۔ دو ہی شخصیات ایسی ہیں جو حضور کی تربیت میں آگے بڑھیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو بچپن سے ساری تربیت، علم، عمل اور کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سرپرستی حاصل کیے، اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جو کم عمری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آئیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کی آپ نے بات کی، جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا مختلف غزوات میں جو ہم نے ان کی شجاعت کے مظاہر دیکھے، بلا شبہ بلا کے صحیح معنوں میں حیدر کرار ہیں، اور خیبر کا موقع ہو، بدر کا موقع ہو، احد کا موقع ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کا موقع ہو، ان تمام مواقعوں پر ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے مظاہر دیکھے ہیں۔ میں اس سے بڑھ کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند ایسی شخصیات دی ہیں جو پورے امت مسلمہ کے لیے مسلمہ ہیں، اور ان شخصیات کی زندگی کے بہت سے امور بھی اللہ کے فضل سے مسلمہ ہم سب کے پاس موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے سب سے بلند نمایاں شخصیت ہے۔ حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی بھی طبقہ ہو، ان شخصیات کی جو ایک مسلمہ تقدیس اور عظمت ان کے یہاں موجود ہے۔ تو یہ شخصیات میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک اتحاد اور اتفاق کا مرکز بن سکتی ہیں، اور ہمیں ایسے موقعوں پر ان مسلمات کو ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اس فضا میں جب بہت زیادہ نفرتیں ہیں، بہت زیادہ افتراق ہے ہمارے درمیان، تو ان شخصیات کی زندگی سے ہمارے لیے کوئی اتحاد کا راستہ نکلے، کوئی باہمی رواداری کا راستہ نکلے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اور اس کی جو مسلمات ہمارے پاس موجود ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ان کا تعاون حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر کا علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ ان کی خلافت کے زمانے میں حضرت علی کا ایک مقام موجود تھا، اور خلافت عمر میں مشاورت حضرت علی کی اور علم ان کے ساتھ شامل حال تھا، اور اسی وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے حضرت عمر۔ تو یہ وہ ساری محبتیں، وہ یہ ساری مشاورتیں، سرپرستیاں اور اپنا تعاون، یہ امت کے سامنے جانا چاہیے کہ ان شخصیات میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک دوسرے کے معاون تھے، اور سب کے سب دین اسلام کے لیے، اللہ کے دین کو آگے لے جانے کے لیے ایک دیوار کی مانند تھے۔ اور ان شخصیات سے اللہ کرے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سی تاریخی چیزیں ایسی ہیں اور ضعیف روایات ایسی ہیں کہ جو ہمارے ان شخصیات کی وجہ سے بھی اختلاف کے بیچ ڈال دیتی ہیں۔ تو آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ہمارا یہ افتراق ہی ہے۔ قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ اگر تم تنازعات میں پڑ جاؤ گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ تو ابھی دیکھیے کتنی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم متحد ہوں، کتنی ضرورت ہے کہ ہم ایک ہوں، اور ہمیں یہ شخصیات اور ان کی زندگی کے مسلمات کو ذکر کر کے اتحاد کے راستے اپنی قوم کے سامنے، امت کے سامنے رواں کرنے چاہیے۔